پورا اہل علاقہ جو تھے وہ اس کو صاحب جی کے نام سے جانتے تھے، تو لیکن نظر سی لگ گئی، تو اس نے کہا ذرا مجھے آگے تک اتارو، تو وہ بائک چلا کے اس کو آگے لے کے گیا، تو اس نے 2 فائر چلائے ہیں وہاں پر. اب اس کو رنگ دیا کہ حادثاتی طور پر مجھ سے چل گئی. اس بدبخت نے اپنے بھائیوں کو کال کی جو موقع واردات پہ پہنچے، انہوں نے پسٹل بھی غائب کیا، بائک بھی غائب کی. پوری کرمنل ریکارڈ جاتا ہے، گنڈا ایکٹ کے اندر ان کے نام ہے. اگر ریاست خاموش رہے گی تو پھر حالات اس نہج پر ہی جائیں گے نا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل. ناظرین، رانا ارباز ایک انتہائی خوبصورت انسان، انتہائی جوان انسان، جس کا پورے علاقے میں نام تھا اس کی خودداری کی وجہ سے، اس کی لائلٹی کی وجہ سے. پورا علاقہ جو ہے وہ اس کی گواہی دیتا ہے کہ یار یہ بڑا پیارا بچہ تھا، اس نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، اس نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا اور جس حد تک پاسبلٹی ہو کسی کی ہیلپ آؤٹ کرتا تھا تاکہ اللہ اس سے راضی ہو. ناظرین، اس ایسے انسان کو دھوکے سے بلایا، دھوکے سے اس کے پیچھے بیٹھ کے اس کو پیچھے سے پیٹھ پہ وار کر کے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ لڑکا پکڑا جاتا ہے. لیکن ابھی تک کوئی ایسی کارروائی سامنے نہیں آ رہی ہے کہ اس کو انصاف ملتا ہوا دکھائی دے. اس کی فیملی کے ساتھ موجود ہوں، رانا ارباز کے بڑے بھائی کے ساتھ موجود ہوں، ان سے بات کروں گا، ان سے پوچھوں گا کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ اتنا خوبصورت بچہ جو کہ پورے گھر کی شان تھا اچانک سے چلا گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلے تو پوری قوم کی طرف سے تعزیت، پوری قوم اس جو ہے وہ ثانیے میں سوگوار ہے، غم زدہ ہے، اور ہم سب کی طرف سے تعزیت. بھائی جان، مجھے یہ بتائیں کہ اتنا خوبصورت بچہ، اتنا اچھا بچہ، بھائی جو باہر ہر طرح کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا، اچانک سے ایسی کیا معاملہ بنا کہ بیچارے کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا؟ پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری آواز بنیں، اور یقیناً اس دور میں آواز اٹھانے کے لیے اور اس کے لیے بھی ساتھ چاہیے، اور آواز حکام بالا کے کانوں کے اندر تک پہنچانے کے لیے بھی نا میڈیا کی آواز بہت ضروری بن گئی. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہماری آواز بنیں. تو ارباز جو تھا وہ انتہائی خوبصورت، انتہائی بریلینٹ ہمارے گھر کا فرد تھا، اور وہ ایسا ہم سب بھائیوں میں سب سے اچھا، نیک، شریف انسان تھا. پورا اہل علاقہ جو تھے وہ اس کو صاحب جی کے نام سے جانتے تھے، اور یہ خطاب لقب جو تھا وہ علاقے والوں نے ہی دے رکھا تھا اس کو. وہ اتنا پیارا تھا، جب وہ تیار ہوتا تھا تو وہ بالکل ایک شہزادہ اور کوئی اچھا آفیسر لگتا تھا. اس کا ایم بھی یہی تھا کہ میں فوج میں جاؤں گا. اس نے ایون کی فوج کا ریٹن ٹیسٹ اور فٹنس ٹیسٹ اس نے پاس کیا، دوڑ پاس کی، اور بڑے اچھی طریقے سے پاس کی. تو اس کی جو زندگی بہت اچھی تھی، بہت خوشگوار تھی، ہم بہت خوش تھے، ہمیں بڑا فخر تھا، ہم 8 بھائی ہیں ماشاء اللہ. تو لیکن نظر سی لگ گئی، اور یہ جو ملزم جو ہے یہ اس قدر شفاق، چالاک ہے اور کرمنل ریکارڈ یافتہ ہے. اور اس نے بڑی چلاکی سے، کیونکہ اس دن جلوس تھا ہمارا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، تو یہ ہمارا بھائی جو تھا وہ اس کا میزبان بھی تھا جلوس کا، اور اس کا آرگنائزر بھی تھا. اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے علماء کی دستار بندی کروائی ہے، اور سب علماء کے کھانا بھی اس نے بانٹا ہے، اور علماء کے گھر کھانا بھی یہی دے کر آیا. یہ دے کر آ کر جب پہنچا ہے اپنے گھر کے پاس، تو وہ باہری طلحہ نامی ملزم جو ہے باہر ہی کھڑا تھا گھر کے پاس. تو اس نے کہا ذرا مجھے آگے تک اتارو، تو اور کہا بھی چلا کتنا، اس نے کہا بھی بھائی کو ہی میرے کہ آپ بائک چلاؤ. اس کی شرافت دیکھیں ہمارے بھائی کی. تو وہ بائک چلا کے اس کو آگے لے کے گیا، تو اس نے 2 فائر چلائے ہیں وہاں پر، ایک میرے بھائی کو لگا اور ایک وہ سائڈ پر چلا گیا. اور وہ فائر میرے بھائی کی نا بیک نیک پر جو لگ کے نا وہ سیدھا اس نے برین کو، اسکل کو ڈیمیج کیا، جس سے موقع پہ اس کی نا ڈیتھ ہو گئی. اور اتنا ہی شفاق ہے، اس نے اب اس کو رنگ دیا کہ حادثاتی طور پر مجھ سے چل گئی ہے. آپ دیکھیں کوئی اگر حادثہ ہو تو کوئی گھر سے پسٹل لے کر آتا ہے، وہ ارادہ قتل سے آتا ہے نا، لوڈڈ پسٹل اس کے پاس، لوڈڈ پسٹل، اور تو گھر سے پسٹل لے کر آ رہا ہے تو ارادہ قتل سے آیا ہے، اور پھر تو 45 کے اینگل سے تو پیچھے اس کے پسٹل رکھ کے بیٹھا ہے. یہ کون سا انداز ہے؟ اور شریف بندے کے پیچھے تو ایسا پسٹل رکھ کے تو بیٹھا ہے. اور اس کے بعد جب وہ گر گیا ہے نیچے، اور یہ خود آرام سے اترا، یعنی شاید ہمیں بتاتے ہیں کہ خود ہی آرام سے اتر گیا، اور بھائی آپ کا نیچے گر گیا. اور اس نے نہیں 15 کو کال کی، اس نے ریسکیو کو نہیں کال کی، اس نے ہمیں کال نہیں کی. اس بدبخت نے اپنے بھائیوں کو کال کی جو موقع واردات پہ پہنچے. انہوں نے پسٹل بھی غائب کیا، بائک بھی غائب کی. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ہم جب پہنچے ہمیں اطلاع ملی ہے، وہاں عینی شاہدین نے آ کے بتایا کہ آپ کے بھائی کو گولی لگ گئی ہے. تو ہم پہنچے ہیں موقع پر، تو ہمیں کہتا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہم دیکھتے ہیں اس کو گولی لگی ہوئی، تو کہتا ہے کوئی اور بندہ مار گیا. پھر ہمارے ساتھ ہی سمپتھی کے لیے اور اپنے آپ کو انیسنٹ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ہی ہاسپٹل چلتا ہے. اور لیکن تب تک اس کی فوٹیج آ چکی ہوئی تھی، کیونکہ یہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس فوٹیج میں، اور جب فائر ہوا ہے
تو اس کے بعد جب ہاسپٹل میں پتہ چل گیا کہ قانونی کارروائی کرنے کی وہاں سے غائب ہو گیا. فونسٹ اپنا بند کر لیا. پولیس والے پہنچے ہیں موقع پر, انہوں نے مجھ سے اس کا نمبر لے کر انہوں نے ٹریس پہ لگوایا, تو انہوں نے کہا اس کی لاسٹ لوکیشن سروسز ہاسپٹل کی, اور اس کے بعد ہی وہاں سے غائب ہیں. کیمرے وغیرہ دیکھے تو یہاں سے غائب ہو چکا تھا, اور اس کے بعد پھر اس کو ٹریس کر کے میو ہاسپٹل کے پاس اس کو اس کی فیملی کی لوکیشن ٹریس کر کے اس کو گرفتار کیا ہے, ورنہ تو یہ تو بالکل فرار ہو چکا تھا, کیونکہ ایکسپرٹ لوگ ہیں. آج سے 6 مہینے پہلے اس کے اوپر 324 کی FIR تھی. انہیں ان کو ڈرا دھمکا کے مدعیوں کو انہوں نے اس کو معاملے کو سولوٹ کیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چند روز پہلے اس نے لڑکوں کو مارا ہے, ان کو زخمی کیا ہے, اس کی FIR ہو چکی ہے, اسی تھانے میں موجود ہے. 1 مہینہ پہلے 382 کی FIR ہوتی ہے اس کے 2 بھائیوں کے اوپر, اس کے کزنوں کے اوپر, اس کے تایا وغیرہ کے اوپر. اور وہ 382 میں وہ FIR کا جو متن دیکھیں, میرے پاس فوٹیج وغیرہ موجود ہے کہ لا تعداد اسلحہ ان کے گھر سے نکلا ہے, کئی ہزار گولیاں اور کئی 20 کلیشن آف اور دیگر اسلحہ ان کے گھر سے نکلا ہے. لیگل پوری کرمنل ریکارڈ جاتا ہے, گنڈا ایکٹ کے اندر ان کے نام ہے. تو ریاست ہماری سوئی ہوئی ہے, پولیس حکام سوئے ہوئے ہیں کہ کہاں کہاں بدماش کس علاقے میں بدماشی پھیلا رہے ہیں, اور قوم کو کس حالت میں, ملت کو کس حالت میں رکھا ہوا ہے. کیا ملت مہنگائی کی نے ان کی کمر توڑی ہوئی ہے, تو دوسرا بدماش جو ہیں وہ ان کو دنیا سے رخصت کر رہے ہیں, اور جو پولیس ہماری خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. پولیس کو نہیں پتا کہ کس کس علاقے میں کتنے گنڈا عناصر بیٹھے ہیں. مطلب یہ لسٹ اگر پولیس کی ہے, میرے پاس موجود ہے, تو آپ یہ بتائیں تو تھانہ سو رہا تھا؟ اگر تھانہ جاگ رہا ہوتا, پولیس حکام جاگ رہے ہوتے, تو آج یہ سانحہ نہ ہوتا. اگر 324 میں وہ دیکھ لیتے کہ 20-22 سال کا لڑکا جو ہے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اپنی بدماشی پھیلا رہا ہے اپنے آبا و اجداد کی طرح, تو کل کو یہ بھی جو لوگوں کو تنگ کرے گا تو اس کو ہم کنٹرول کریں. اگر پولیس اس کو نظر بند رکھتی یا پولیس اس کو 780 لگاتی اس کے اوپر, تو آج یہ واقعہ ہمارے ساتھ تو نہ ہوتا. اور اب بھی اگر پولیس خاموش رہی اور انہوں نے اس واقعے کو حادثاتی رنگ دینے کی کوشش کی گئی, تو انشاءاللہ ہم ریاست سے تو قانونی طور پر انصاف لیں گے, لیکن ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے. ریاست اتنی ہماری داد رسی ضرور کرے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو. ایسا نہ قوم کو مجبور کیا جائے کہ ہر کوئی قانون اپنے ہاتھ میں لینے لگ جائے. اگر ریاست خاموش رہے گی تو پھر حالات اس نہج پر ہی جائیں گے نا. تو ہماری حکام بالا سے, IG پنجاب صاحب سے, وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب محسن نقوی صاحب, آپ کا کردار بہت اچھا ہے جب سے آپ آئے ہیں, تو آپ سے گزارش ہے کم از کم ایک رپورٹ آپ منگوا لیں. آپ DIB کے ذریعے منگوائیں, انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے بتائیں, یا ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس بیورو کے ذریعے آپ کوئی ایسی ایک رپورٹ بنوا لیں. کوئی اچھی کمیٹی بنائیں پنجاب لیول پر, اور جو جانچے کہ پورے پنجاب میں کہاں کہاں غنڈہ حاصل بیٹھے ہیں, اور ان کا ریکارڈ کس کس کا غنڈہ ایکٹ میں جن کے نام ہیں وہ علاقے میں کیا کچھ کر رہے ہیں. تو کم از کم اگر وہ رپورٹ ان کے پاس آئے تو جس پر کارروائی آسان ہو, اور لوگ, کئی ماؤں کے بچے بچ جائیں گے اس سے. ناظرین, یہ ساری صورتحال ہے, اور لاسٹ میں میں بھی یہی کہوں گا کہ اگر اس کیس کو یہیں پہ سارٹ آؤٹ کر کے اس کو سخت سے سخت سزا, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ پھانسی کی ہی سزا ہونی چاہیے, کیونکہ قتل کا بدلہ تو قتل ہی ہوتا ہے. اگر اس کو یہاں پہ اچھے طریقے سے میرٹ پہ سارٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو یہ چیز یہیں پہ رک جائے گی, کیونکہ دشمنیاں اسی طرح بڑھتی ہیں, پھر کئی افرادوں کے قتل ہوتے ہیں, کئی جو ہے وہ کوکے اجڑتی ہیں, کئی جو ہے وہ بیویاں جو ہے اپنے سہاگوں سے بالکل ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں, اسی طرح بچے یتیم ہوتے ہیں. تو یہاں پہ میرے جو ادارے ہیں, میری جو پولیس ہے, ہمارے جو پاکستان کے ادارے ہیں, ان لوگوں کو چاہیے کہ اس معاملے کو اپنے ہینڈ اوور کر کے اچھے سے سارٹ آؤٹ کریں, کیونکہ ایک ماں کا جو ہے وہ بیٹا اس دنیا سے گیا ہے, تو جب تک اس کا بدلہ پورا نہیں ہوتا, ایک اچھے طریقے سے, ایک اسلامک شریعت کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو موت کا بدلہ تو ظاہر ہے موت ہی ہے نا, قتل ہی ہے, پھانسی کی سزا ہی ہے. ناظرین, آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور دعا کیجیے گا کہ اس ملزم کو سخت سے سخت سزا ملے. اللہ نگہبان.